بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے پر میں سیمی زوار آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں. اس پلیٹ فارم پہ ہم پڑھ رہے ہیں ترجمہ نہج البلاغہ، جس کے مؤلف مولانا حجت الاسلام مفتی جعفر حسین قبلہ ہیں، اور الحمدللہ یہ پارٹ 65 ہے، جس میں ہم مکتوب نمبر 19 پڑھنے جا رہے ہیں اور پیج نمبر 666 ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ ایک عامل کے نام، مکتوب 19. تمہارے شہر کے زمینداروں نے تمہاری سختی، سنگدلی، تحقیر آمیز برتاؤ اور تشدد کے رویے کی شکایت کی ہے. میں نے غور کیا تو وہ شرک کی وجہ سے اس قابل تو نظر نہیں آتے کہ انہیں نزدیک کر لیا جائے، اور معاہدے کی بنا پر انہیں دور پھینکا اور دھتکارا بھی نہیں جا سکتا. لہٰذا ان کے لیے نرمی کا ایسا شعار اختیار کرو جس میں کہیں کہیں سختی کی بھی جھلک ہو، اور کبھی کبھی سختی کر لو اور کبھی نرمی برتو، اور قرب و بعد اور نزدیک کی و دوری کو سمو کر بین بین راستہ اختیار کرو انشاءاللہ. مکتوب 19 یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. اس کے نیچے ایک پیراگراف ہے، آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے یہ لوگ مجوسی تھے، میم جیم واو سین چھوٹی ہے، یا مجوسی ہوگا، یہ مجھ سے بہتر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. میم جیم واو سین چھوٹی ہے تھے، اس لیے حضرت کے عامل کا رویہ ان کے ساتھ ویسا نہ تھا جو عام مسلمانوں کے ساتھ تھا، جس سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو شکایت کا خط لکھا اور اپنے حکمران کے تشدد کا شکوہ کیا، جس کے جواب میں حضرت نے اپنے عامل کو تحریر فرمایا کہ وہ ان سے ایسا برتاؤ کریں کہ جس میں نہ تشدد ہو اور نہ اتنی نرمی کہ وہ ان سے ناجائز فائدہ اٹھا کر شرانگیزی پر اتر آئیں، کیونکہ انہیں پوری ڈھیل دے دی ہے تو وہ حکومت کے خلاف ریشہ دوانیوں میں کھو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر کے ملک کے نظم و نسق میں روڑے اٹکاتے ہیں، اور پوری طرح سختی و تشدد کا برتاؤ اس لیے روا نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ رعایا میں شمار ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے ان کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہو گیا ہے، اور اب ہم مکتوب 20 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ پیج نمبر 667 پر ہے. زیاد ابن ابیہ کے نام. جب کہ عبداللہ ابن عباس بصرہ، نواحی احواز اور فارس و کرمان پر حکمران تھے، اور یہ بصرے میں ان کا قائم مقام تھا. میں اللہ کی سچی قسم کھاتا ہوں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تم نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کرتے ہوئے کسی چھوٹی یا بڑی چیز میں ہیر پھیر کیا ہے، تو یاد رکھو کہ میں ایسی ماروں گا کہ جو تمہیں تہی دست، بوجھل پیٹ والا اور بے آبرو کر کے چھوڑے گی. والسلام. یہاں پہ مکتوب ختم ہو گیا. اگلا مکتوب 21، آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے زیاد ابن ابیہ کے نام. کیا لکھا ہے کہ مولا فرماتے ہیں میانہ روی اختیار کرتے ہوئے فضول خرچی سے باز آؤ. آج کے دن کل کو بھول جاؤ. صرف ضرورت بھر کے لیے مال روک کر باقی محتاجی کے دن کے لیے آگے بڑھاؤ. اور پھر آگے لکھا ہے کہ کیا تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ تمہیں عجز و انکساری کرنے والوں کا اجر دے گا، حالانکہ تم اس کے نزدیک متکبروں میں سے ہو، کیونکہ اس کے آگے سوالیہ نشان ہے، اور یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ خیرات کرنے والوں کا ثواب تمہارے لیے قرار دے گا، سوالیہ نشان، حالانکہ تم عشرت سامانیوں میں لوٹ رہے ہو اور بے قصوں اور بیواؤں کو محروم کر رکھا ہے. انسان اپنے ہی کیے کی جزا پاتا ہے، اور جو آگے بھیج چکا ہے وہی آگے بڑھ کر پائے گا. وسلام. اور یوں پیج 667 پہ ہم نے مکتوب نمبر 21 کو مکمل کر لیا. مکتوب 22 پیج 668. عبداللہ ابن عباس کے نام. عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ جتنا فائدہ میں نے اس کلام سے حاصل کیا اتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بعد کسی کلام سے حاصل نہیں کیا. لکھا ہے انسان کو کبھی ایسی چیز کا پا لینا خوش کرتا ہے جو اس کے ہاتھوں سے جانے والی ہوتی ہی نہیں، اور کبھی ایسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا اسے غمگین کر دیتا ہے جو اسے حاصل ہونے والی ہوتی ہی نہیں. یہ خوشی
اور غم بیکار ہے۔ تمہاری خوشی صرف آخرت کی حاصل کی ہوئی چیزوں پر ہونا چاہیے، اور اس میں سے کوئی چیز جاتی رہے اس پر رنج ہونا چاہیے، اور جو چیز دنیا سے پالو اس پر زیادہ خوش نہ ہو، اور جو چیز اس سے جاتی رہے اس پر بے قرار ہو کر افسوس کرنے نہ لگو، بلکہ تمہیں موت کے بعد پیش آنے والے حالات کی طرف اپنی توجہ موڑنا چاہیے۔ یہاں پر یہ مکتوب مکمل ہو گیا، اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جو مکتوب ہے، جس میں جو ورڈ ہے وہ مکتوب نہیں لکھا، وہ لکھا ہے وصیت، اور آگے ہے نمبر 23، یعنی ہم نے پچھلا پڑھا تھا مکتوب 22 اور یہ ہے 23، لیکن اس میں مکتوب کے بجائے لکھا ہے وصیت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جب ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی تو انتقال سے کچھ پہلے آپ نے بطور وصیت ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے میری وصیت ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع و برباد نہ کرنا، ان دونوں ستونوں کو قائم کیے رہنا اور ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا، بس پھر برائیوں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ میں کل تمہارا ساتھی تھا اور آج تمہارے لیے سراپا عبرت ہوں، اور کل کو تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پیج 669۔ اگر میں زندہ رہا تو مجھے اپنے خون کا اختیار ہوگا، اور اگر مر جاؤں تو موت میری وعدہ گاہ ہے۔ اگر معاف کر دوں تو یہ میرے لیے رضائے الہی کا باعث ہے، اور وہ تمہارے لیے بھی نیکی ہوگی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ خدا کی قسم، یہ موت کا ناگہانی حادثہ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے ناپسند جانتا ہوں، اور نہ یہ ایسا سانحہ ہے کہ میں اسے برا جانتا ہوں۔ میری مثال بس اس شخص کی سی ہے جو رات بھر پانی کی تلاش میں چلے اور صبح ہوتے ہی چشمے پر پہنچ جائے، اور اس ڈھونڈنے والے کی مانند ہوں جو مقصد کو پالے، اور جو اللہ کے یہاں ہے وہی نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے۔ سید رضی کہتے ہیں کہ اس کلام کا کچھ حصہ خطبات میں گزر چکا ہے، مگر یہاں کچھ اضافہ تھا جس کی وجہ سے دوبارہ درج کرنا ضروری ہوا۔ اور یہاں پہ سامعین یہ جو کہ نمبر 23 تھا ہم نے مکمل کر لیا، لیکن نمبر 24 پہ بھی جو ہیڈنگ یعنی ساتھ لکھی ہوئی ہے وہ مکتوب نہیں لکھی بلکہ وصیت ہی لکھی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں وصیت، اور اس کا نمبر ہے مکتوب کا 24۔ حضرت کی وصیت اس امر کے متعلق کہ آپ کے اموال میں کیا عمل درآمد ہوگا، اسے صفین سے پلٹنے کے بعد تحریر فرمایا۔ یہ وہ ہے جو خدا کے بندے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنے اموال بریکٹ میں لکھا ہے اوقاف کے بارے میں حکم دیا ہے، محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تاکہ وہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کرے اور امن و آسائش عطا فرمائے۔ اس وصیت کا ایک حصہ یہ ہے، حسن ابن علی علیہ السلام کے متولی ہوں گے جو اس مال سے مناسب طریقے پر روزی لیں گے۔ پیج 670۔ جو اس مال سے مناسب طریقے پر روزی لیں گے اور امور خیر میں صرف کریں گے۔ اگر حسن علیہ السلام کو کچھ ہو جائے اور حسین علیہ السلام زندہ ہوں تو وہ ان کے بعد اس کو سنبھال لیں گے اور انہی کی راہ پر چلائیں گے۔ علی علیہ السلام کے اوقاف میں جتنا حصہ فرزندان علی کا ہے اتنا ہی اولاد فاطمہ علیہ السلام اللہ علیہ کا ہے۔ بے شک میں نے صرف اللہ کی رضامندی، رسول کے تقرب، ان کی عزت و حرمت کے اعزاز اور ان کی قرابت کے احترام کے پیش نظر اس کی تولیت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دونوں فرزندوں سے مخصوص کی ہے، اور جو اس جائیداد کا متولی ہو اس پر یہ پابندی عائد ہوگی کہ وہ مال کو اس کی اصلی حالت پر رہنے دے اور اس کے پھلوں کو اس مصارف میں جن کے متعلق ہدایت کی گئی ہے تصرف میں لائے، اور یہ کہ وہ ان دیہاتوں کے نخلستانوں کی نئی پود کو فروخت نہ کرے، یہاں تک کہ ان دیہاتوں کی زمین کا ان نئے درختوں کے جم جانے سے عالم ہی دوسرا ہو جائے،
اور وہ کنیزیں جو میرے تصرف میں ہیں ان میں سے جس کی گود میں بچہ ہے یا پیٹ میں ہے تو وہ بچے کے حق میں روک لی جائے گی اور اس کے حصے میں شمار ہوگی۔ پھر اگر بچہ مر بھی جائے اور وہ زندہ ہو تو بھی وہ آزاد ہوگی، اس سے غلامی چھٹ گئی ہے اور آزادی اسے حاصل ہو چکی ہے۔ اب یہ نیچے اگلا پیراگراف لکھا ہے کہ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس وصیت میں حضرت علیہ السلام کا ارشاد ان لا یبی من نخلہا ودیہ میں ودیہ کے معنی کھجور کے چھوٹے درخت کے ہیں اور اس کی جمع ودی آتی ہے، اور آپ کا یہ ارشاد وحتی تشکل ارضہا غراسا یہ زمین درختوں کے جم جانے سے مشتبہ ہو جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب زمین میں کھجوروں کے پیڑ کثرت سے اگ آتے ہیں تو دیکھنے والے نے جس صورت میں اسے پہلے دیکھا تھا اب دوسری صورت میں دیکھنے کی وجہ سے اسے اشتباہ الف شین تے بے الف ہے ہو جائے گا اور اسے دوسری زمین خیال کرے گا۔ تو سامعین یہاں پہ یہ وصیت جو مکتوب 24 جو کہ وصیت کے نام سے تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم اگلا مکتوب اور وصیت نمبر 25 کا آغاز کریں، ہم اس وقت پیج 671 پہ پہنچ گئے اور یہاں پر کچھ ایک پیراگراف 1.5 سمجھ لیجئے ہے جو کہ ہمیں پہلے پڑھنا ہے، جو کہ پچھلی یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے وصیت اس کے بارے میں ہے۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی ایک مزدور اور کاشتکار کی زندگی تھی، چنانچہ آپ دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتے اور بنجر اور افتادہ زمینوں میں آب رسانی کے وسائل مہیا کر کے انہیں آباد کرتے اور کاشت کے قابل بنا کر ان میں باغات لگاتے، اور چونکہ یہ زمینیں آپ کی آباد کردہ ہوتی تھیں اس لیے آپ کی ملکیت میں داخل تھیں، مگر آپ نے کبھی مال پر نظر نہ کی اور ان زمینوں کو وقف قرار دے کر اپنے حقوق ملکیت کو اٹھا لیا۔ البتہ قرابت پیغمبر کا لحاظ کرتے ہوئے ان اوقاف کی تولیت ہے یا تولیت تے واو لام یہ تے اور یہ کے اوپر تشدید ہے، یک کے بعد دیگرے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سپرد کی، لیکن ان کے حقوق میں کوئی امتیاز گوارا نہیں کیا بلکہ دوسری اولاد کی طرح انہیں بھی صرف اتنا حق دیا کہ وہ گزارے بھر کا لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ اور بقیہ ائمہ مسلمین کے مفاد اور امور خیر میں صرف کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اب ابن ابی الحدید تحریر کرتے ہیں، ترجمہ میں پڑھوں گی جو کہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 433 کا ہے۔ لکھا ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مدینہ اور ینبا یہ نون بے عین اور سویعہ سین واو یہ عین ہے میں بہت سے چشمے کھود کر نکالے اور بہت سی افتادہ زمینوں کو آباد کیا اور پھر ان سے اپنا قبضہ اٹھا لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور وہ اس حالت میں دنیا سے اٹھے کہ کوئی چیز آپ کی ملکیت میں نہ تھی۔ اور اب یہاں پر ہم مکمل پڑھ چکے ہیں جو کہ وصیت اور مکتوب کہہ لیجئے نمبر 24 تھا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وصیت مکتوب 25۔ جن کارندوں کو زکوٰۃ و صدقات کے وصول کرنے پر مقرر کرتے تھے ان کے لیے یہ ہدایت نامہ تحریر فرماتے تھے، اور ہم نے ان کے چند ٹکڑے یہاں پر اس لیے درج کیے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ حق کے ستون کھڑے کرتے تھے اور ہر چھوٹے بڑے اور پوشیدہ و ظاہر امور، پیج 672 امور میں عدل کے نمونے قائم فرماتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا خوف دل میں لیے ہوئے چل کھڑے ہو اور دیکھو، یہاں سے شروع ہوا ہے یہ ہدایت سامعین، یہاں سے شروع ہوئی ہے جو کہ مکتوب ہے اور وصیت۔ لکھا ہے مولا کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کا خوف دل میں لیے ہوئے چل کھڑے ہو اور دیکھو، کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کرنا اور اس کے املاک پر اس طرح سے نہ گزرنا کہ اسے ناگوار گزرے، اور جتنا اس کے مال میں اللہ کا حق نکلتا ہو اس سے زائد نہ لینا۔ جب کسی قبیلے کی طرف جانا تو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کے بجائے پہلے ان کے کنووں پر جا کر اترنا،
پھر سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف بڑھنا، یہاں تک کہ جب ان میں جا کر کھڑے ہو جاؤ تو ان پر سلام کرنا اور آداب و تسلیم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ اس کے بعد ان سے کہنا کہ اے اللہ کے بندو، مجھے اللہ کے ولی اور اس کے خلیفہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اگر تمہارے مال میں اللہ کا کوئی حق نکلتا ہے تو اسے وصول کروں، لہٰذا تمہارے مال میں اللہ کا کوئی واجب الادا حق ہے کہ جسے اللہ کے دلی کے ولی تک پہنچاؤں۔ اور یہ پھر یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ نہیں تو پھر اس سے دہرا کر نہ پوچھنا، اور اگر کوئی ہاں کہنے والا ہاں کہے تو اسے ڈرائے دھمکائے یا اس پر سختی و تشدد کیے بغیر اس کے ساتھ ہو لینا، اور جو سونا یا چاندی، درہم و دینار وہ دے لے لینا، اور اگر اس کے پاس گائے، بکری یا اونٹ ہوں تو ان کے غول میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا، کیونکہ ان میں زیادہ حصہ تو اسی کا ہے، اور جب اجازت کے بعد ان تک جانا ہو تو یہ انداز اختیار نہ کرنا کہ جیسے تمہیں اس پر پورا قابو ہے اور تمہیں اس پر تشدد کرنے کا حق حاصل ہے۔ دیکھو، نہ کسی جانور کو بھڑکانا، نہ ڈرانا، پیج 673، نہ ڈرانا اور نہ اس کے بارے میں اپنے غلط رویے سے مالک کو رنجیدہ کرنا۔ جتنا مال ہو اس کے 2 حصے کر دینا، اور مالک کو یہ اختیار دینا کہ وہ جون سا حصہ چاہے پسند کر لے، اور جب وہ کوئی حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب سے تعرض نہ کرنا۔ پھر بقیہ حصے کے 2 حصے کر دینا اور مالک کو اختیار دینا کہ وہ جو حصہ چاہے لے لے، اور جب وہ ایک حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب پر معترض نہ ہونا، یوں ہی ایسا ہی کرتے رہنا یہاں تک کہ بس اتنا رہ جائے جتنے سے اس مال میں جو اللہ کا حق ہے وہ پورا ہو جائے، تو اسے بس تم اپنے قبضے میں لے لینا، اور اس پر بھی اگر وہ پہلے انتخاب کو مسترد کر کے دوبارہ انتخاب کرنا چاہے تو اسے اس کا موقع دو، اور دونوں حصوں کو ملا کر پھر نئے سرے سے وہی کرو جس طرح پہلے کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے مال سے اللہ کا حق لے لو۔ یہاں دیکھو کوئی بوڑھا بالکل پھونس اونٹ اور جس کی کمر شکستہ یا پیر ٹوٹا ہوا ہو یا بیماری کا مارا ہوا یا عیبدار ہو نہ لینا، اور انہیں کسی ایسے شخص کی امانت میں سونپنا جس کی دینداری پر تم کو اعتماد ہو، کہ جو مسلمانوں کے مال کی نگہداشت کرتا ہوا ان کے امیر تک پہنچا دے تاکہ وہ اس مال کو مسلمانوں میں بانٹ دے۔ کسی ایسے ہی شخص کے سپرد کرنا جو خیر خواہ، خدا ترس، امانت دار اور نگران ہو، کہ نہ تو ان پر سختی کرے اور نہ دوڑا دوڑا کر انہیں لاغر و خستہ کرے، نہ انہیں تھکا مارے اور نہ تعب و مشقت میں ڈالے۔ پھر جو کچھ تمہارے پاس جمع ہو اسے جلد سے جلد ہماری طرف بھیجتے رہنا، تاکہ ہم جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے اسے کام میں لائیں۔ جب تمہارا امین اس مال کو اپنی تحویل میں لے لے تو اسے فہمائش کرنا کہ وہ اونٹنی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو الگ الگ نہ رکھے، اور نہ اس کا سارے کا سارا دودھ وہ لیا کرے کہ بچے کے لیے ضرر رسانی کا باعث بن جائے، پیج 674 کا باعث بن جائے، اور اس پر سواری کر کے اسے ہلکان نہ کر ڈالے۔ اس میں وہ اس کے ساتھ کی دوسری اونٹنیوں میں سواری کرنے اور دوہنے میں انصاف و مساوات سے کام لے، تھکے ماندے اونٹ کو سستانے کا موقع دے، اور جس کے کھر گھس گئے ہوں یا پیر لنگ کرنے لگے ہوں اسے آہستگی اور نرمی سے لے چلے، اور ان کی گزرگاہوں میں جو تالاب پڑے وہاں انہیں پانی پینے کے لیے اتارے، اور زمین کی ہریالی سے ان کا رخ موڑ کر بے آب و گیاہ راستوں پر نہ لے چلے، اور وقتاً فوقتاً انہیں راحت پہنچاتا رہے، اور جہاں تھوڑا بہت پانی یا گھاس سبزہ ہو انہیں کچھ دیر کے لیے مہلت دے، تاکہ جب وہ ہمارے پاس پہنچیں تو وہ بحکم خدا موٹے تازے ہوں اور ان کی ہڈیوں کا گودا بڑھ چکا ہو، وہ تھکے ماندے اور خستہ حال نہ ہوں، تاکہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق انہیں تقسیم کریں۔ بے شک یہ تمہارے لیے بڑے ثواب کا باعث اور منزل ہدایت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں پر یہ ختم ہو گیا ہے مکتوب 25 جو کہ وصیت
جس پہ لکھا ہوا تھا وصیت، جو کہ ہم نے پڑھا، یہ تھوڑا لمبا تھا لیکن ہم نے پڑھ لیا، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے مالک کا، پروردگار کا۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب نمبر 26، جو کہ ایک کارندے کے نام کی جسے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ عہد نامہ تحریر فرمایا، پیج 675۔ مولا لکھتے ہیں کہ میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے پوشیدہ ارادوں اور مخفی کاموں میں اللہ سے ڈرتے رہیں، جہاں نہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ ہوگا اور نہ اس کے سوا کوئی نگران ہے، اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ ظاہر میں اللہ کا کوئی ایسا فرمان بجا نہ لائیں کہ ان کے چھپے ہوئے اعمال اس سے مختلف ہوں، اور جس شخص کا باطن و ظاہر اور کردار و گفتار مختلف نہ ہوں، اس نے امانت داری کا فرض انجام دیا اور اللہ کی عبادت میں خلوص سے کام لیا۔ اور میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کو آزردہ نہ کریں اور نہ انہیں پریشان کریں، اور نہ ان سے اپنے عہدے کی برتری کی وجہ سے بے رخی برتیں، کیونکہ وہ دینی بھائی اور زکوٰۃ و صدقات کے برآمد کرنے میں معین و مددگار ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اس زکوٰۃ میں تمہارا بھی معین حصہ اور جانا پہچانا ہوا حق ہے، اور اس میں بیچارے مسکین اور فاقہ کش لوگ بھی تمہارے شریک ہیں، اور ہم تمہارا حق پورا پورا ادا کرتے ہیں، تو تم بھی ان کا حق پورا پورا ادا کرو، نہیں تو یاد رکھو کہ روز قیامت تمہارے ہی دشمن سب سے زیادہ ہوں گے، اور وائے بدبختی اس شخص کی جس کے خلاف اللہ کے حضور فریق بن کر کھڑے ہونے والے فقیر، نادار، سائل، دھتکارے ہوئے لوگ، قرضدار اور بے خرچ مسافر ہوں۔ یاد رکھو کہ جو شخص امانت کو بے وقت سمجھتے ہوئے اسے ٹھکرا دے اور خیانت کی چراگاہوں میں چرتا پھرے، اور اپنے کو اور اپنے دین کو اس کی آلودگی سے نہ بچائے، پیج 676، اپنے دین کو اس کی آلودگی سے نہ بچائے تو اس نے دنیا میں بھی اپنے کو ذلتوں اور خواریوں میں ڈالا اور آخرت میں بھی رسوا و ذلیل ہوگا۔ سب سے بڑی خیانت امت کی خیانت ہے، اور سب سے بڑی فریب کاری پیشوائے دین کو دغا دینا ہے، وسلام۔ تو یہاں پر یہ ختم ہو گیا مکتوب نمبر 26، اور جو 27 ہے اس میں مکتوب کے بجائے لکھا ہے عہد نامہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے محمد ابن ابی بکر کے نام جب کہ انہیں مصر کی حکومت سپرد کی۔ آغاز کرتے ہیں کہ لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملنا، ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا، کشادہ روی سے پیش آنا، اور سب کو ایک نظر سے دیکھنا تاکہ بڑے لوگ تم سے اپنی ناحق طرفداری کی امید نہ رکھیں اور چھوٹے لوگ تمہارے عدل و انصاف سے ان بڑوں کے مقابلے میں نا امید نہ ہو جائیں، کیونکہ اے اللہ کے بندوں، اللہ تمہارے چھوٹے بڑے کھلے ڈھکے اعمال کی تم سے باز پرس کرے گا، اور اس کے بعد اگر وہ معاف کر دے تو وہ اس کے کرم کا تقاضا ہے۔ خدا کے بندوں، تمہیں جاننا چاہیے کہ پرہیزگاروں نے جانے والی دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے فائدے اٹھائے۔ وہ دنیا والوں کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، مگر دنیا دار ان کی آخرت میں حصہ نہ لے سکے۔ وہ دنیا میں بہترین طریقے پر رہے اور اچھے سے اچھا کھایا، اور اس طرح وہ ان تمام چیزوں سے بہرایاب ہوئے، پیج 677۔ بہرایاب ہوئے جو عیش پسند لوگوں کو حاصل تھیں، اور وہ سب کچھ حاصل کیا کہ جو سرکش و متکبر لوگوں کو حاصل تھا۔ پھر وہ منزل مقصود پر پہنچانے والے زاد کا سر و سامان اور نفع کا سودا کر کے دنیا سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا کی لذت چکھی، اور یہ یقین رکھا کہ وہ کل اللہ کے پڑوس میں ہوں گے، جہاں نہ ان کی کوئی آواز ٹھکرائی جائے گی، نہ ان کے حظ و نصیب میں کمی ہوگی۔ تو اللہ کے بندو، موت اور اس کی آمد سے ڈرو،
اور اس کے لیے سر و سامان فراہم کرو۔ وہ آئے گی اور ایک بڑے حادثے اور عظیم سانحے کے ساتھ آئے گی، جس میں یا تو بھلائی ہی بھلائی ہوگی کہ برائی کا اس میں کبھی گزرنا ہوگا، یا ایسی برائی ہوگی کہ جس میں کبھی بھلائی کا شائبہ نہ آئے گا۔ کون ہے، یہاں پہ کون ہے کے بعد سوالیہ نشان لکھا ہوا ہے، کون ہے جو جنت کے کام کرنے والے سے زیادہ جنت کے قریب ہو، اور کون ہے جو دوزخ کے کام کرنے والے سے زیادہ دوزخ کے نزدیک ہو؟ تو تم وہ شکار ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے اگر تم ٹھہرے رہو گے جب بھی تمہیں گرفت میں لے لے گی، اور اگر اس سے بھاگو گے جب بھی وہ تمہیں پالے گی۔ وہ تو تمہارے سائے سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ موت تمہاری پیشانی کے بالوں سے جکڑ کر باندھ دی گئی ہے، اور دنیا تمہارے عقب سے طے کی جا رہی ہے۔ لہٰذا جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا گہراؤ دور تک چلا گیا ہے، جس کی تپش بے پناہ ہے، اور جس کا عذاب ہمیشہ نیا اور تازہ رہتا ہے۔ وہ ایسا گھر ہے جس میں رحم و کرم کا سوال ہی نہیں، نہ اس میں کوئی فریاد سنی جاتی ہے اور نہ کرب و اذیت سے چھٹکارا ملتا ہے۔ پیج 678۔ اگر یہ کر سکو کہ تم اللہ کا زیادہ سے زیادہ خوف بھی رکھو اور اس سے اچھی امید بھی وابستہ رکھو، تو ان دونوں باتوں کو اپنے اندر جمع کر لو، کیونکہ بندے کو اپنے پروردگار سے اتنی ہی امید ہوتی ہے جتنا اس کا ڈر ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ اللہ سے امید رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ اس سے خائف ہوتا ہے۔ اے محمد ابن ابی بکر، اس بات کو جان لو کہ میں نے تمہیں مصر والوں پر کہ جو میری سب سے بڑی سپاہ ہیں حکمران بنایا ہے۔ اب تم سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ تم اپنے نفس کی خلاف ورزی کرنا اور اپنے دین کے لیے سینہ سپر رہنا۔ اگر تمہیں زمانے میں ایک ہی گھڑی کا موقع حاصل ہو اور مخلوقات میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا، کیونکہ اوروں کا عوض تو اللہ میں مل سکتا ہے مگر اللہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا، اور فرصت ہونے کی وجہ سے قبل از وقت نہ پڑھ لینا، اور نہ مشغولیت کی وجہ سے اسے پیچھے ڈال دینا۔ یاد رکھو کہ تمہارا ہر عمل نماز کے تابع ہے۔ اور اگلا پیراگراف اب آگے چل رہے لکھا ہے کہ اس عہد نامے کا ایک حصہ یہ ہے: ہدایت کا امام اور ہلاکت کا پیشوا، پیغمبر کا دوست اور پیغمبر کا دشمن برابر نہیں ہو سکتے۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں نہ مومن سے کھٹکا ہے اور نہ مشرک سے، کیونکہ مومن کی اللہ اس کے ایمان کی وجہ سے گمراہ کرنے سے حفاظت کرے گا، اور مشرک کو اس کے شرک کی وجہ سے ذلیل و خوار کرے گا کہ کوئی اس کی بات پر کان نہ دھرے گا۔ بلکہ مجھے تمہارے لیے ہر اس شخص سے اندیشہ ہے کہ جو دل سے منافق اور زبان سے عالم ہے، کہتا وہ ہے جسے تم اچھا سمجھتے ہو اور کرتا وہ ہے جسے تم برا سمجھتے ہو۔ پیج 679۔ اور یہاں پر یہ جو مکتوب 27 کے جو کہ عہد نامے کے نام سے تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور اب ہم پیج تو وہی ہے 679، لیکن ہم اب آگے ہم نے پڑھنا ہے مکتوب 28۔ لیکن سامعین، کیونکہ یہ جو مکتوب 28 ہے یہ میں دیکھ رہی ہوں یہ 4-5 صفحات میں ہے، بلکہ زیادہ ہے کیونکہ اس کی تفصیلات پڑھیں گے تو جی یہ تو ہمارا پورا ایک پارٹ آڈیو کا اس میں مکمل ہو جائے گا۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ ہم اس وقت ابھی تک جتنا پڑھا ہے یہاں پر ہم رک جاتے ہیں، اور مکتوب 28 کا آغاز انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آڈیو میں اگلے پارٹ میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، خدا حافظ۔